اس وقت حیات ہے اور چل کے میرے پاس یہاں آیا ہے تو وہ محمد احمد سزواری صاحب ہیں۔ سزواری صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ شاہد سزواری صاحب آپ کہاں ہیں؟ آپ کو میں دیکھنا بھی چاہ رہا تھا کہ شاہد سزواری صاحب جس طرح سے اپنے والد کو، آپ کے والد نہیں ہیں، یہ میرے والد بھی ہیں، تو میں اب گزارش کروں گا مختصر خطاب کے لیے جناب آصف سلیم صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ آصف سلیم صاحب آپ تو اتنی گریز شخصیت ہیں کہ لوگ اسٹیج پہ آپ کو دیکھنا بھی چاہیں گے، تو تھوڑے سا اگر آپ خطاب کر لیں آصف سلیم صاحب۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتنا کہہ سکتا ہوں کہ میری دوسری ماں چلے گئی۔ جب سے دبئی گئی اکثر مجھے فون کرتی تھی، فجر کے ٹائم کے بعد ان کی کالز آتی تھی، اسکائپ پہ مجھ سے رابطہ کرتی تھی۔ رمضان سے رابطہ منقطع ہوا، جو نمبر تھا میں اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتا رہا لیکن کوئی جواب نہیں ملا مجھے۔ پھر اچانک میسج آیا فیس بک پہ کہ اس نمبر پہ مجھ سے رابطہ کرے، تو میں نے رابطہ کیا تو غالباً حسان یا عمران نے جواب ٹیکسٹ لکھا تھا کہ آپ میسج ریکارڈ کریں، اس وقت وہ سوئی نہیں۔ تو پھر میں ان سے رابطہ کیا تو میسج ریکارڈ کیا، تو ہمارا پروگرام بچا تھا، بچوں کے ساتھ پروگرام بن رہا تھا پنجاب جانے کا، چھٹیاں گزارنے کی۔ بچوں سے کہا میں پتہ نہیں ماں کی طرح ہے، انہوں نے مجھے یاد کیا، میں دبئی چلتے ہیں ہم لوگ۔ دبئی گئے، وہاں اس نمبر پہ جو نیا نمبر تھا اس پہ رابطہ کیا تو کوئی رسپانس نہیں ملا۔ بھرا کرتے کرتے عمران کا نمبر نیٹ سے وغیرہ مجھے مل گیا تھا، پھر رابطہ کیا، حسان سے بات ہوئی تو میڈم نے کہا کہ آپ آج نہ آئیں، آپ جمعرات کو آئیں، میں کھانا کھڑے ہو کے خود آپ کے لیے پکاؤں گی۔ تو میڈم سے کہا میڈم میں آپ سے صرف ملنا چاہتا ہوں، میں کھانے کے لیے نہیں آنا چاہتا ہوں۔ تو پھر حسان سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ آ جائیں آج مغرب کے قریب۔ تو وہ 29 دسمبر کی شام تھی، میری ملاقات ہوئی ان سے، بہت پیار ملا ان سے، بہت دعا ملی، اور 4 جنوری کو ان کا انتقال ہو گیا۔ احساس صاحب کا مجھے فون آیا ہوا کہ ان کا انتقال ہوا۔ پھر میں نے عمران سے رابطہ کیا تو انہوں نے مجھے کہا، میں پریشان تھا، اجمال میں تھا تو ان کے گھر میں سے بہت دور تھا، میرے ہمزلف نہیں تھے اس وقت، تو میں کیسے پہنچوں، پہلی دفعہ تو ہمزل کے ساتھ چلا گیا تھا۔ پھر مجھے عمران نے کہا نہیں ہم شارجہ آ رہے ہیں، وہاں قاسمی مسجد میں نماز ہوگی، تو وہ قریب تھی، اللہ نے لکھا میرے نصیب میں کہ میں ان کے جنازے میں بھی شریک ہو جاؤں۔ اللہ مغفرت کریں گی، سب کو صبر دیں۔ السلام علیکم۔ معزز خواتین و حضرات، میں مختصر نعت کے لیے بلا رہا ہوں۔ ڈاکٹر عطیہ خلیل عرب کی نعت ہے اور بہت اچھی، جن کو میں سنتا بھی رہا ہوں، بشرا بلال کو کہ وہ آئیں اور مختصر نعت جو ہے عطیہ خلیل عرب کی سامعین کی نظر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت میں اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر سکتی کہ جو میری عقیدت، میری محبت دادی جان کے لیے، تو میرے پاس الفاظوں کا ذخیرہ موجود نہیں ہے۔ رشتے میں وہ میری دادی جان تھیں، ہیں اور ہمیشہ رہیں گی، کیونکہ بھلے روح پرواز کر جائے لیکن دلوں میں جو محبت رہتی ہے وہ میری آخری سانس تک ان کے لیے عقیدت و محبت میرے دل میں ہمیشہ رہے گی۔ ایک نعت رسول مقبول جو دادی جان نے کیا بخوبی لکھی تھی، اور میری بہت خوش قسمتی ہے کہ میری آواز میں پاکستان ٹیلی ویژن میں رمضان ٹرانسمیشن میں وہ نعت ریکارڈ ہوئی۔ دادی جان نے جب وہ نعت، میرا اتفاق ہوا کہ میں نے دادی جان کو دبئی میں کچھ عرصہ پہلے جب انہوں نے مجھ سے یہ نعت سنی تو شفقت سے میرے سر پہ انہوں نے ہاتھ رکھا اور میری بہت حوصلہ افزائی کی۔ زندگی کے ہر پہلو میں ان کو مد نظر رکھتی ہوں،
میرے لیے وہ ایک مثال ہے، بلکہ ہم سب کے لیے ان جیسا نہ کوئی تھا، نہ ہے، نہ کوئی ہو سکتا ہے. آپ کی خدمت میں درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. نوازشوں کی نہیں انتہا، مدینے میں نوازشوں کی نہیں انتہا، مدینے میں سجی ہے محفل صلی اللہ. مدینے میں نوازشوں کی نہیں انتہا، مدینے میں فرشتے فرشتے دامن رحمت اٹھا کے چلتے ہیں. فرشتے دامن رحمت اٹھا کے چلتے ہیں. درود پڑھتی ہے باد صبا، مدینے میں درود پڑھ
آخری شعر. فراز عرش سے رحمت جہاں اترتی ہے، فراز عرش سے رحمت جہاں مدینے میں، وہی ہے روضہ خیر الورا مدینے میں، نوازشوں کی نہیں انتہا مدینے میں. بہت شکریہ، تھینک یو. معزز خواتین حضرات، ہم اختتامی اس پہ جا رہے ہیں، اور اب میں گزارش کروں گا عماد بن محمد صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. عماد بن محمد. ہمیں محترم پروفیسر حافظ ڈاکٹر احسان الحق صاحب، معزز اساتذہ کرام اور محترم حاضرین اکرام، السلام علیکم. بھوپال محبان فورم کے جملہ اراکین تمام، میرے لیے بڑی سعادت اور اعزاز کا مقام ہے کہ یہاں اس وقت ہمارے عہد کی نامور جلیل القدر اور جید علمی اور ادبی شخصیات تشریف فرما ہیں. یہ آپ تمام حضرات کا بڑا پن، پھوپھی مرحومہ سے آپ کی محبت اور عین علمی سرپرستی ہے کہ آپ حضرات نے پروفیسر ڈاکٹر عطیہ خلیل عرب صاحبہ کی علمی اور ادبی خدمات کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا. بالخصوص حافظ احسان الحق صاحب نے بڑی تفصیل سے ان کی تمام خدمات کا احاطہ کیا، اپنی جامع تقریر کیا، بلکہ مقالہ کہوں گا میں. بہت شکریہ حافظ صاحب. میری خوش نصیبی ہے کہ میرا بچپن ان کے زیر سایہ گزرا. ہم ایک ہی چھت تلے کافی عرصے ایک ساتھ رہے. وہ اگرچہ رشتے میں میری سگی پھوپھی تھیں، مگر جامعہ کراچی کے شعبہ اسلامیات کے سربراہ ڈاکٹر محمد صابر مرحوم کو میں نے اکثر یہ کہتے سنا کہ بر صغیر میں عطیہ کے پائے کی فیمیل عربک اسکالر موجود نہیں. وہ نہایت ہر دل عزیز اور بڑی آؤٹ اسپوکن شخصیت کی مالک تھیں. گفتگو اور بلا تکان کسی بھی موضوع پر ان سے بات کر کے بخوبی اندازہ ہوتا تھا کہ قدرت نے انہیں بلا کی خود اعتمادی اور زبان و بیان پر مکمل دسترس سے نوازا ہے. جہاں تک ان کی نجی زندگی کا تعلق ہے، یہ ان کی جوانی کا دور ہے. وہ اکثر مجھے اپنے ساتھ ریڈیو پاکستان لے جایا کرتی، جہاں میں انہیں بچپن میں اسٹوڈیو میں اوورسیز سروس کے لیے فی البدی عربی میں خبریں پڑھتے دیکھتا. اس حوالے سے ان کا شمار ریڈیو پاکستان کے بانی براڈ کاسٹرز میں بھی ہوتا ہے. ایک طویل عرصے وہ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا سے بھی وابستہ رہیں. اپنائیت اور لہجے میں اس قدر بے ساختگی تھی کہ وہ بچوں، بڑوں، حتیٰ کہ بزرگوں تک بیٹا کہہ کر مخاطب کر لیتی تھیں. اکثر بیٹا ان کا تکیہ کلام تھا اور وہ ہر ایک کے لیے اسے ایٹ فری ول استعمال کرتی. جو کوئی بھی ان سے ایک بار مل لیتا، وہ یہ تاثر لے کر اٹھتا کہ جیسے وہ انہیں برسوں سے جانتی ہیں.
اس حوالے سے ایک واقعہ جو مجھے ہمارے نامور ٹی وی آرٹسٹ طلعت حسین صاحب ان کی بیگم نے ایک دفعہ بتایا، غالباً عمران یا حسان کی شادی کے موقع پہ، کہ وہ ساتھ تھیں ان کے، طلعت حسین کی بیگم جو خود استاد تھیں جامعہ کراچی میں، کہ رمپا سے وہ کراچی یونیورسٹی بس میں جا رہی تھیں، تو وہ دونوں ساتھ بیٹھے تھے، بس میں کافی رش تھا، تو ناہمواری کے باعث لوگ اسٹینڈ پکڑے کھڑے ہوئے تھے، ایک صاحب ان سے بار بار ٹکرا رہے تھے، تو انہوں نے بڑی شفقت سے ان سے کہا کہ بیٹا میرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ بڑے ہیں، اگر آپ چھوٹے ہوتے تو میں آپ کو اپنی گود میں بٹھا لیتی۔ تو وہ اس قدر یعنی پشیمان یعنی وہ ہوئے کہ وہ اگلے اسٹاپ پہ بیچارے اتر گئے۔ تو اتنی بذلہ سنجی، سینس آف ہیومر اور بڑی خوش مزاج خاتون تھیں، اگرچہ ان کی علمی اور تدریسی مصروفیات امور خانہ داری میں ان کے معنی آتی تھیں ہمیشہ، لیکن وہ منٹوں میں جب بھی ان کا موڈ ہوتا اتنا لذیذ کھانا بناتی تھی کہ ہماری فیملی میں ان سے زیادہ لذیذ کھانا کوئی نہیں بناتا تھا۔ انتہائی خوش لباس اور لباس کے حوالے سے بڑی سلیکٹیو اور چوزی تھیں۔ ان کی علمی اور تدریسی مصروفیات کے حوالے سے آپ سب نے جس قدر اپنائیت اور بڑے پن کا مظاہرہ کیا ہے، میں تمام حضرات کا بے حد ممنون اور مشکور ہوں، اور بالخصوص حافظ احسان الحق صاحب اور تمام اراکین، جید اساتذہ کرام اور علمی شخصیات، ہمارے عہد کی نامور شخصیات یہاں موجود ہیں۔ میں اس شعر پہ اپنا یہ شکریہ کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ وہ زباں دان عرب، وہ فن شناس تھی، وہ خود اپنی زمانے میں مسیح، کیسے کیسے کارنامے کر گئی، نام روشن کر گئی عطیہ خلیل۔ بے شک شکریہ۔ نانا ایک بات بڑی دلچسپ یاد آئی کہ ابھی ہمارے احمد بھائی ایک شعر سنا کے چلے گئے۔ اچھا میں شاعر تو ہوں نہیں، لیکن میں شعراء کے کچھ کلام کو نہ، جیسے سہیل بھائی کا کلام ہے، اگر مجھ سے کوئی کہے تو میں کچھ نہ کچھ شعر سنا دوں گا، اس طرح میں ڈاکٹر بشیر بدر سے بھی بہت متاثر ہوں۔ ایک آدھ دفعہ میں نے عطیہ پاک صاحب نے ڈاکٹر بشیر بدر کا شعر پڑھ دیا، کہنے لگا غلط پڑھا ہے تم نے، صحیح کرو اس کو۔ میں نے کہا آپ صحیح کر دیجئے، کہنے لگے پہلے بیان نکالو پھر صحیح کروں گی۔ بہرحال اب میں گزارش کروں گا اس عہد کے نامور محقق، دانشور، مصنف، شاعر اور اس شہر کی آبرو جناب پروفیسر سحر انصاری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ مائک کو صحیح کر دیں۔ بہت ہی معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو محبان بھوپال کے اویس احمد انصاری، اویس ادیب انصاری اور شگفتہ فرحت کو میں اس بات کے لیے شکریہ کا مستحق سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ڈاکٹر عطیہ خلیل عرب کے لیے یہ ایک ادبی ریفرنس منعقد کیا، اور آپ خواتین و حضرات نے بڑی تعداد میں شرکت کر کے صحیح معنوں میں ایک عالمہ، معلمہ، محققہ کو یاد رکھنے کا ایک بہت اچھا قرینہ اس شہر کو بھی سکھایا۔ ڈاکٹر عطیہ خلیل عرب سے بہت گہرا رابطہ رہا۔ پہلے ان سے ملاقاتیں ریڈیو پاکستان ہی میں ہوتی تھیں، ان کے بھائی صاحب محمد، ان سے بھی ملاقاتیں ہوتی تھیں۔ پھر ایک فضا بنتی تھی
रईस अमरोही के यहाँ सैयद मोहम्मद तफ़ी जान एलिया, वहीं उवैस साहब भी आते थे और ज़्यादातर अदब और सखाफत पर ही गुफ्तगू होती थी। जहाँ तक उनकी इल्मी काबिलियत का ताल्लुक़ है तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जिस तरह से वो जिस फसीह और बलीग अंदाज में अरबी में गुफ्तगू करती थी बेतकान, वो कहीं मेरा ख्याल है हमें तो किसी गैर अरब मर्द या खातून को इस तरह सुनते हुए हमने नहीं देखा, कहते हुए बात। हमारे हाफिज एहसान उल हक साहब तशरीफ़ फरमाए, मुमकिन है वो उस वक्त वहाँ हो। डॉक्टर एन मैरी शमिल जब कराची यूनिवर्सिटी में आई तो वो खातून बहुत सी ज़बानें जानती थी, तो डॉक्टर साबिर से वो तुर्की में बात कर रही थी, बाज़ लोगों से अंग्रेज़ी में, एक डॉक्टर इकबाल थे उनसे जर्मन में, और डॉक्टर अतिया से अरबी में। तो वो पीछे रह जाती थी और इनकी जो रफ्तार और इनकी जो तलाक़त लिसानी थी वो काबिल दीद और काबिल समात, बहुत ही खूबियों की खातून थी, बहुत मोहब्बत से शफ़क़त से पेश आती थी। उनके यहाँ बराबर मेरा जाना रहता था। फिर यूनिवर्सिटी में कलीग की हैसियत से भी मैं कभी उनके शोबे पे चला गया या वो शोबा उर्दू में आ जाती थी। और उनका जो शेरी मजमुआ शाया हुआ, साया है कि तुम हो, उसका भी दिबाचा मैंने लिखा और वो कलाम की भी बहुत पजीराई हुई। अब मुझे नहीं अंदाज़ा है कि मैं उस वक्त ज़रा देर से आया कि हाफिज एहसान उल हक साहब ने उनके थीसिस पर क्या गुफ्तगू की और क्या रोशनी डाली, लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम है कि उन्होंने अरब शोरा ने ख़वातीन के ज़ेवरात और सरापा पे जो शायरी की है उस पर ये PhD का उन्होंने मकाला लिखा था और अरबी ज़बान में लिखा था। मैंने कई बार उनसे कहा कि भाई ये तो एक उर्दू के लिए बड़ा नया और नायाब मौजू है, आप इसको उर्दू में ढालें। यहाँ तक कि मैं अपनी मसरूफियात के बावजूद मैंने उनसे कहा कि मैं आप इमला कराएं, मैं लिखने को तैयार हूँ अगर कोई और नहीं है तो, लेकिन दो चार बातों के बाद वो फिर टाल जाती थी। फिर उन्होंने मैंने बताया कि हमारे उर्दू में भी एक तज़किरा खासा ज़ख़ीम सरापा सुखन के नाम से है, जिसमें ख़वातीन के ज़ेवरात और उनके सरापा को मुख्तलिफ शोरा ने लिखा और उसे एक ज़ख़ीम तज़किरे की शक्ल में मुरतब किया जा चुका है। उसकी एक फ़ोटो कापी पंजाब यूनिवर्सिटी से मंगवाई गई, वो भी उनके ज़ेर मुताला रही, लेकिन वो उर्दू में उस मकाले को डाल नहीं सकी। तो बहुत ही ज़हीन, बहुत बज़ला सन, बहुत मामला फहम और बड़ी मोहनी शख्सियत की खातून थी, बहुत मुतवाज़े वज़ादार। और उनके बच्चों में भी यही बात है, हसान है, इमरान है, नायला है, ये मुझे अपने बच्चों की तरह अजीज़ हैं, बहुत क़ुर्बतें इनसे रही हैं। तो ज़ाहिर है अब वो अपने पुराने सिलसिलों को याद करती थी कि भाई मदीने में औस और खज़रज दो अंसार के कबीले थे, तो खज़रज से ताल्लुक़ था, तो अंसारी उल खज़रजी अपने को कहती थी और खुश होती थी। बहुत बड़ी आलिम, बहुत ही मुखलिस और बहुत मामला फहम इंसान थी। और हकीकत ये कि उन्हें जब हम याद करते हैं तो उन जैसा कोई और हमें अपने इस माशरे में चारों तरफ नज़र नहीं आता। सिर्फ यही कह सकते हैं कि अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और उनके बच्चों को सब्र जमील अता फरमाए। बहुत बड़ी शख्सियत थी, बहुत ही मोहतरम, बहुत अजीज़ शख्सियत थी।
अतिया आपा का ताज़ियती रेफरेंस है और हमारे मुहब्बान भोपाल फोरम की एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर सरदार मोहम्मद असलम खान साहब की अहलिया और हमारे मुहब्बान भोपाल फोरम के सदर हबीबुल्लाह खान लोधी की वालदा और इस मुल्क के मशहूर मारूफ आर्टिस्ट अनवर समी, जिनका भी कुछ ही दिनों पेशतर इंतकाल हुआ है, उनके हम दिली ताज़ियत का इज़हार करते हैं और दुआ भी उनके लिए होगी। मैं आप गुजारिश करूँगा, नायला मैं तुमसे बहुत मुतासिर हूँ। तुम्हें अल्लाह ताला ने वो तमाम सलाहियतें दी जो अतिया आपा की शक्ल में मौजूद थी, तुम्हारी शक्ल भी वैसे ही है और अल्लाह ताला ने तुम्हें उन्हीं जैसी मोहब्बत और खुलूस भी अता किया है। नायला आओ और अपने जज्बात को काबू में रखो और आकर बात करो। नायला अंसारी, अतिया खलील अरब की साहबजादी। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और हज़रात, मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सब तशरीफ़ लाए, जबकि आज वर्किंग डे था, मंडे था और मुझे नहीं लग रहा था कि इतने सारे लोग जो हैं वो आ सकेंगे। और इतनी बड़ी शख्सियात मेरी अम्मी की इल्म का अहाता कर रही थी और हम तो उनकी खाक के बराबर भी नहीं। और मैं शुक्रिया अदा करती हूँ सहर अंकल का और तहसीन का, एहसान अंकल का, आप सब का कि आप सब लोग यहाँ तशरीफ़ लाए। चूँकि मैं कहानियाँ लिखती हूँ, इसलिए बड़े दिनों से एक कहानी मेरे दिमाग में फंसी हुई थी और उस कहानी का अंत हो नहीं पा रहा था। जबकि अम्मी, आप सब जानते हैं कि बहुत बातें करती थी और कोई इंट्रोवर्ट भी नहीं थी कि असल वजह नहीं बताएं। आप सब लोगों को इल्म होगा इस बात का कि मैं डॉक्टर अतिया खलील अंसारी के पहले शौहर की बेटी हूँ, जिनका नाम इफ्तिखार आज़मी था। मेरे वालिद का इंतकाल भी अभी 20 बरस हो गया। मुझे ये समझ में नहीं आता था कि मेरे वालिद की तस्वीर यहाँ पर आ रही होगी। वो बहुत वजीह और शकील खूबसूरत इंसान थे, बहुत अच्छे पोएट थे, बहुत अच्छे ख़ानदान से थे। और माह नौ में चूँकि मेरी वालदा बहुत छोटी सी उम्र से लिखती थी, इसलिए कौसर न्याज़ी का शायद ये रिसाला हुआ करता था, तो उसमें ही मेरे वालिद ने पढ़ी अम्मी की तमाम मज़ामीन और उनको बहुत अच्छे लगे और कौसर न्याज़ी को बाकायदा वो ख़त लिखते रहे कि मोहतरमा, बहुत मोहतरमा ही के नाम वो लिखते थे। वो समझते थे कि बहुत ही कोई उम्र रसीदा खातून होंगी, क्योंकि इतनी तहकीकी मकाले होते थे अम्मी के। बहरहाल जब ज़रूरत से ज़्यादा खुतूत आने लगे तो कौसर न्याज़ी ने वो खुतूत अम्मी को इरसाल किए और कहा कि आप ही उनका जवाब देना शुरू कर दें। अब जब ज़रा ख़तों की ताबूत हुई, शायद अम्मी उस वक्त 24 बरस की होंगी, 22 बरस की, तो मालूम हुआ तो ये तो बहुत छोटी उम्र की हैं। तो बहरहाल अब्बू ने, मेरे वालिद ने ये फ़ैसला किया कि वो अम्मी को देखे बग़ैर उनको प्रपोज़ल भेजें। और यहाँ पर मेरी फुफियाँ थीं, राशिद लतीफ़ के नाम से आप वाकिफ़ होंगे, वो आई थिंक मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन में थे। तो खैर राशिद चचा आए और गज़ाला पप्पू आई और खालदा पप्पू आई और मेरी फूफी की बेटियां वगैरह सब मौजूद हैं। तो खैर ये लोग आए और शादी तय हो गई और मेरी वालदा जो हैं वो लखनऊ चली गई। अच्छा, लखनऊ से फिर अब मैं सिलसिला आपको बता रही हूँ, बहुत जल्दी कहानी ख़त्म कर दूँगी मैं। लखनऊ गई और वहाँ पर उन लोगों ने कोई एक और पब्लिशिंग हाउस जिसमें अपना तहकीकी मकाले लिखते रहे ये लोग, अपना जो एक पैशन था फॉर लिटरेचर उसको दोनों ने फॉलो किया। मेरे जो अब्बा थे वो मेरी अम्मी के बहुत मुतक़िद थे, पूरा ख़ानदान था। बहरहाल अब जब मैं 13-14 बरस की उम्र में उस घर में गई जिस घर को छोड़कर अम्मी आ गई थी और अपने तमाम ददियाल वालों से मिली, तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती थी। मतलब ये कि
کہانی جو ہے ایک ٹوسٹ پر آتی تھی اور وہیں پر ٹوٹ جاتی تھی. امی وجہ کیوں تھی, کیا تھی کہ آپ چھوڑ کر چلی آئیں؟ جبکہ وہ ابو کو بھی بہت مانتی تھیں. میرے سارے دیدیال والے ابھی بھی موجود ہیں, سب آئے ہوئے ہیں. امی سے بے حد پیار. تو لڑاکا تو وہ کبھی تھی نہیں. کسی قسم کا کوئی ایسا ڈفرینس نہیں تھا کہ وجہ کیا ہوئی. اب پتہ چلا, 1.5 مہینے پہلے پتہ چلا. کہانی کا انت جو ہے وہ نہ ابو سے معلوم ہوا, کیونکہ ابو نے جیسے احسان انکل نے کہا, میں نے ان سے پوچھا بھائی امی کیوں چلی آئی اتنا بڑا گھر چھوڑ کر؟ لطیف منزل آپ دیکھیں, 40-50 کمروں کا گھر ہے, ہمارے اپنے کھیت ہیں اور اس میں ڈھیروں کے حساب سے چاول اور دالیں اور آم اور سب کچھ ہے. اور امی جو ہے وہ ایک شی واز لائک اے کوئین. اینڈ وین آئی آسکڈ مائی فادر وہ کیوں چلی گئی, تو کہنے لگی نائلہ میرے خیال میں مسئلہ یہ تھا کہ عطیہ کو آڈینس چاہیے تھی, تو ہم ان کے لیے یہ کرتے تھے کہ فرسٹ فلور پر ان کو خطابت کے لیے کھڑا کرتے تھے اور بہت ساری جتنی بھی گاؤں کی خواتین ہیں ان کو بلا لیتے تھے اور عید میلاد النبی پر ان کی تقریر بھی کرواتے تھے, جس میں اکثر و بیشتر وہ جوش خطابت میں تم کو تو معلوم ہے وہ کچھ بھی بولی جاتی تھی. ایک بار کہہ گئی چنگیز خان جیسے مسلمان وہ فاتح پیدا کیے, تو میں نے کہا امی آپ نے کہا کہ نہیں وہ ایسے ہی اڑا رہے تھے. بہرحال امی چلی آئی. اب امی نے مجھے بتایا کہ جب میں جائگاہ میں تھی اور میں نے خط لکھنا کم کر دیے تو میری چھوٹی بجیا مطلب میری خالہ میرے نانا کے پاس آئیں, جو تقریباً بستر مرگ پر تھے میرے نانا, اور زبوں حالی کا شکار بھی تھے کیونکہ انہوں نے جائیداد وغیرہ کلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا, اور کہا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ عطیہ بہت پریشان ہے اور وہ خط نہیں لکھ رہی. آخرکار میرے نانا نے گھسیٹ کر لکھا کہ تم واپس چلی آؤ, مجھے نہیں لگتا کہ وہاں پر کوئی تمہارا قدر کرنے والا ہے. خیر یہ بات بھی مجھے زیادہ پسند نہیں آئی, لیکن امی واپس آ بھی گئیں. اس کی وجہ یہ تھی جو اب مجھے سمجھ میں آئی. امی کے جانے کے بعد اور امی کے انتقال کے 4 گھنٹے پہلے امی اپنی زندگی میں جن 2 افراد کو بے حد چاہتی تھیں, بہت معتقد تھیں میرے اپنے فادر کی, اور میرے ابا جی سید محمد اویس کو بے سے بھی بہت محبت کرتی تھی, اور میرے دونوں بھائیوں سے بھی کرتی. تو اس کا مطلب یہ 4 افراد تو ہو گئے جو مرد ہیں, لیکن ان میں سے کسی کا نام نہیں لے رہی, صرف ایک نام لے رہی ہیں. میرے باپ سے بڑا انسان اس دنیا میں کبھی پیدا نہیں ہوگا. اس نے مجھ پر اردو میں کہا کہ یس دیٹ ہی بلیوڈ ان ہر. دیٹ واز دا پوائنٹ وین آئی ریئلائزڈ. اور ابا ابھی یہیں آئے ہوئے تھے اور یہیں کھڑے تھے اور مجھے کہہ رہے تھے بس چلو, میرے باپ سے بڑا انسان کوئی دنیا میں نہیں پیدا, اتنا بڑا ذی علم انسان کبھی پیدا نہیں ہوگا. اس کے بعد مجھے احساس ہوا کہ جس شخص نے اپنے زانوں پر بیٹھا کر ڈاکٹر عطیہ خلیل عرب کو عربی پڑھائی, بغیر, یہ تمام بچوں کے لیے ہے جو نہیں جانتے میری والدہ کو, میری والدہ نے کوئی فارمل ایجوکیشن نہیں لی, وہ کسی اسکول کسی کالج میں نہیں گئیں. ٹل دا ایج آف 30 جب میرے نانا نے ان کو واپس بلا لیا اور وہ اپنے بہت بڑے ساری حویلی سے نکل کر کے کراچی میں آ گئیں, جبکہ میرے نانا کے پاس کوئی کوئی زبردست مطلب فائنینشلی وہ لوگ ویل آف ویل پلیس نہیں تھے, کیونکہ وہ لوگ ہندوستان سے آئے تھے اور انہوں نے جائیداد بھی کلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا. میرے ماموں وغیرہ بھی اسٹرگل ہی کر رہے تھے. اس وقت اپنی پوری گرہستی چھوڑ کر, سب کچھ چھوڑ کر ایک خاتون واپس آتی ہیں, 11 روپے ہفتے پر ریڈیو پاکستان میں ایکسٹرنل سروس میں کام کرتی ہیں اور میٹرک کا ایگزام دیتی ہیں ایٹ دا ایج آف 30. تمام جتنے بھی آرٹس کے مضامین ہیں وہ سب سمجھ سکتی ہیں سوائے حساب کے, اور وہ حساب پڑھتی ہیں سعید بھائی سے جو شاید ان سے 15 سال چھوٹے تھے, اور
جتنے بھی بچے ان کے ساتھ میٹرک کر رہے تھے 15-20 سال چھوٹے بچے, ان سب سے حساب پڑھتی ہیں. اور جب وہ بچے نخرے کرتے تھے کہ ہم آپ کو اب حساب نہیں پڑھائیں گے کیونکہ آپ بہت خراب اسٹوڈنٹ ہیں, تو کہتی دیکھو میں تمہیں بہت گرم گرم چائے پلاؤں گی, میں تمہیں قوالی بھی سناؤں گی, کیونکہ وہ گانا بھی بہت اچھا گاتی تھی. میٹرک کرتی تھی. لیکن آپ سب لوگوں کا, احسان انکل کا, سحر انکل کا, آپ سب لوگوں کا ان کے ساتھ ایک علمی سفر رہا ہوگا. میرا میری امی کے ساتھ ایک درد کا سفر تھا, بہت طویل سفر. مجھے یاد ہے کہ ہم مارٹن روڈ سے پی آئی بھی جاتے تھے, اور میں بہت چھوٹی سی 19 سی ہوتی ہوں گی, اور وہ بھری دوپہر میں, کیونکہ میری امی صبح پڑھتی تھی اور رات کو جاب کرتی تھی, اور میری امی حساب پڑھنے جاتی تھی ایک بہت ہی بد مزاج سے ٹیوٹر سے, جو ان سے عاجز آ چکا تھا I'm sure, لیکن وہ گیو اپ نہیں کرتی تھی. انہوں نے ایٹ دا ایج آف 30 کیا ہوگا میٹرک, جس میں میتھ میں وہ فیل ہو گئی. ان سے کسی نے کہا کہ آپ جائیے اور جا کے ڈائریکٹر آف ایجوکیشن جو ہائر سیکنڈری بورڈ ہے ان سے کہیں کہ بھائی 33 مارکس دے دیں, آپ اتنی بڑی محقق ہیں, رسالوں میں آپ کے بت چھپتے ہیں. انہوں نے کہا بھائی میرا بھائی یہ کہہ رہا ہے, مجھے ضرورت نہیں ہے حساب کی کیونکہ میری تو منزل ہی کوئی اور ہے. انہوں نے کہا کہ عطیہ انصاری, میں آپ کو بہت آگے جاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں, کیونکہ میں آپ کے مقالے اور آپ کے مضامین پڑھتا ہوں. جس وقت یہ 33 مارکس میں آپ کو دے دوں گا, لیکن جس وقت آپ اپنے عروج پہ پہنچیں گی اس وقت یہ 33 مارکس تلوار کی طرح آپ کے سامنے لٹک رہے ہوں گے, اس لیے آپ پھر ٹرائی کریں. اینڈ مائی مدر ٹرائیڈ اگین اینڈ الحمدللہ شی پاسڈ ود 33 مارکس. Alhamdulillah. And then she married my second father, Abbaji, Sayyid Muhammad Uwais, and he was the ex-additional commissioner. اور ان کی مدد تھی جس کی وجہ سے الحمدللہ امی اس مقام پر پہنچی, کیونکہ وہ واقعی امی کے علم کو سمجھتے تھے. لیکن سب سے زیادہ جو شخص میری ماں کو سمجھتا تھا اور جس کا اعتراف بھی امی نے آخر وقت میں کیا, وہ ان کے فادر تھے. تو اس لیے اس وقت جتنے بھی فادرز بیٹھے ہیں ان سے میری یہ گزارش ہے کہ اپنی بیٹیوں پر بلیو کریں, تاکہ وہ صحیح وقت پر صحیح فیصلے کریں, تاکہ وہ سمجھوتے نہیں کریں, تاکہ وہ اپنی اڑان اپنے آسمانوں پر اڑ سکیں. کیونکہ میرے نانا کو پتا تھا کہ میری بیٹی کی جگہ کوئی چھوٹا گھر, بڑی حویلی یا محل نہیں ہے. میری بیٹی کی جگہ وہ آسمان ہے جس کی اڑان کا انتظام وہ کر چکے تھے. بہت بہت شکریہ. اور اب میں گزارش کروں گا عمران کاظمی سے. عمران آؤ بھائی. عمران کاظمی سے میری رمپا میں ملاقات ہوتی تھی. عطیہ آپا کی ڈائننگ ٹیبل بہت وسیع تھی اور ہم وہاں بیٹھ کر ان کے کھانے بھی کھاتے تھے, اور عمران جو ہے وہ اکثر ہمارے ساتھ شریک ہوتے تھے. عمران کاظمی, عطیہ آپا کے بیٹے. السلام علیکم. السلام علیکم خواتین و حضرات. آپ سب لوگوں کا محبان بھوپال فورم اور جو دوسرے آرگنائزیشن نے جو خواتین کی ان سب کا شکر گزار کہ آپ نے فنکشن کیا اور آپ لوگ سب یہاں پر تشریف لائے. میری ماں کو آپ نے یاد کیا اور بہت اچھے الفاظ میں یاد کیا. میرا اپنی ماں کے ساتھ تعلق جو تھا وہ ایک عجیب سا تعلق تھا. مطلب میں ان کا بیٹا تو تھا, میں ان کا دوست بھی تھا, میں ان کا رازدار بھی تھا. میری اردو بہت خراب ہے تو میں شاید صحیح لفظ نہیں استعمال کرتا. میں اپنی ماں کا شاید 1% بھی نہیں ہوں جو ان کی نالج تھی اس کے اندر. لیکن ہاں, میں ان کا ٹائپسٹ بھی تھا, میں ان کا کمپیوٹر آپریٹر بھی تھا, میں ان کا دوست بھی تھا, اور وہ اپنے خواب بھی مجھے بتاتی تھی. میری ماں, جیسے کہ میری بڑی بہن نے بتایا ابھی, ایک بہت مس انڈرسٹوڈ خاتون تھی. شاہانہ بھابھی کا میں بہت شکر گزار ہوں. یہ میرے والد کے خاندان کے ان چند لوگوں میں سے ہیں جو کہ میری ماں کو سمجھ سکیں.
میری ماں کے میری بہن کے جو والد ان کے خاندان میں امی کو بہت کم لوگ سمجھتے تھے ان کے خاندانوں میں. یہ ان کا المیہ اور ان کی ٹریجڈی تھی. اور میں آپ لوگوں کو ایک سبق سکھانا چاہتا ہوں. ابھی میں یہ سکھانا چاہتا ہوں, ہم لوگوں کو جج کرتے ہیں بہت زیادہ, ہم لوگوں کو بہت چھوٹے نظریات پہ جج کرتے ہیں. انہوں نے ہم سے کس طرح بات کی, انہوں نے سلام نہیں کیا, انہوں نے مڑ کے نہیں دیکھا. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جج کرنے والا تو اوپر ہے. ہم انسان کو محبت نہیں دیتے. میری ماں محبت دیتی تھی. تحسین باجی نے بتایا, میری ماں کے پاس آپ جو لوگ ان سے ملے, میرے خیال میں آپ لوگ اس کے گواہ ہیں کہ جب بھی وہ آپ سے ملی وہ بڑے خلوص سے, احسان صاحب بولے, بہت لوگ بولے, بڑے خلوص سے ملتی تھی, محبت سے ملتی تھی, بیٹی یا بیٹا کہہ کے ملتی تھی. ہم لوگ ایسے نہیں ملتے. اس کی شاید ایک وجہ میری بہن نے بیان کی کہ وہ اسکول نہیں گئی. جب ہم اسکول جاتے ہیں لوگ تعلیم کی بات کرتے ہیں. عمران خان صاحب بڑے لوگ بڑی بکواس کرتے ہیں تعلیم کے بارے میں. میں تعلیم کے خلاف ہوں. میں کہتا ہوں تعلیم نہیں ہونی چاہیے, علم ہونا چاہیے, اور علم سے پہلے احساس ہونا چاہیے. جب آپ کو احساس ہی نہیں ہے کہ انسان کون ہے اور انسان کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے, تو بھاڑ میں گئی ایسی تعلیم. جس تعلیم سے آپ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھے اور دوسرے کو حقیر سمجھے. آپ کا نبی بھی, آپ کا رسول جس کی آپ باتیں کرتے ہیں وہ بھی تو امی تھا نا. آپ بڑی باتیں کرتے, پی ایچ ڈیز کی عزت کرتے. میری ماں پی ایچ ڈی کی ضرورت نہیں تھی, اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی. یہ تو 100 سال پرانی کہانیاں ہیں. اس سے پہلے کیا سب لوگ انسان نہیں تھے جو اس دنیا میں رہتے تھے؟ میں صرف آپ لوگوں سے اتنا چاہتا ہوں, اگر آپ لوگ اپنے بچوں کو سکھائیں اور ان کو سمجھائیں. شاید میں نے اپنی ماں کا دل دکھایا, میں شاید اپنی ماں کو پوری طرح سمجھ نہیں سکا, شاید میری بہن اور بھائی بھی نہیں سمجھ سکے, شاید ہماری بیویاں اور ہمارے بچے بھی نہیں سمجھ سکے, شاید ان کے شوہر بھی نہیں سمجھ سکے. ہم سب اس عورت کو سمجھنے میں کمزور رہے, ہم نہیں سمجھ سکے اس عورت کو. اور میں اپنی طرف سے ایک دوست جیسے سے ان کو ہمیشہ انکریج کرتا تھا کہ امی آپ کچھ کریں آخر وقت تک. اور میں بس شرمندہ ہوں کہ میں آخری لمحوں میں ان کے ساتھ نہیں تھا. مجھے کراچی آنا پڑا جب ان کی ڈیتھ ہوئی, اینڈ شی واز دیر. میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ ان کی موت سے 2 دن پہلے میرے سر میں بہت شدید درد تھا جب میں کراچی میں تھا, اور جیسے ہی ان کی موت کی خبر مجھے پتہ چلی تو وہ درد ختم ہو چکا تھا. شاید مجھے یاد کر رہی تھی. اور ان کی موت کے 5 دن بعد جمعے کا دن تھا. میں نے اپنے گھر میں قرآن خوانی رکھی تھی دبئی میں, اور پیچھے میں نے مرغیاں پالی ہیں. امی کو مرغیاں اچھی لگتی تھیں, مرغیاں بطخ تو میں نے پالی تھی. میں ان کو اکثر ان کی گود میں لے جا کے مرغیاں رکھتا تھا. وہ کبھی کھیلتی تھیں, کبھی ناراض ہوتی تھیں. مرغیاں سے ان کو اچھی لگتی تھی ان کو, جانور وغیرہ چھوٹے موٹے جانور. تو وہ پیچھے میں نے مرغیاں اور بطخ پالی ہیں. وہاں میں روز پانی دیتا ہوں اور روز صبح فجر کی نماز پڑھ کے کچھ وظائف پڑھتا ہوں. بڑی پاک صاف سی جگہ ہے وہ. جمعے کے دن 5ویں دن ان کی موت کی, میں نے وہاں پر فجر کی نماز پڑھی. اس کے بعد 2 رکعت نماز مغفرت کی ان کے لیے پڑھی. آپ میری بات کا یقین کیجئے یا نہ کیجئے, میں نے جیسے ہی سلام پھیرا ہے وہاں پر اتنی خوشبو تھی کہ کسی نے کوئی بھری ہوئی بوتل پرفیوم کی میرے برابر میں توڑ دی. مجھے شروع میں بہت غصہ آیا, مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ ہوا کیا. میں تو رو رہا تھا, میں اس وقت جذباتی کیفیت میں تھا. میں نے آس پاس دیکھا, میں سمجھا کوئی جمعے کا دن دبئی میں تو سب سوتے ہیں, چھٹی کا دن ہوتا ہے, کوئی 12-11 بجے سے پہلے اٹھتا نہیں, کوئی نہ انسان نہ آدم ذات, صرف مرغیاں اور بطخ تھیں. مرغی اور بطخ سے پرفیوم کا آنے کی تو امید تھوڑی سی مشکل ہے. امی کی قبر پہ پھر ہم گئے. ایک صاحب کو انہوں نے سند حدیث دی تھی, ایک سیریل پروفیسر تھے. ان کو جب میں نے یہ واقعہ بتایا تو وہ مسکرانے لگے. انہوں نے کہا کہ دیکھو بیٹا, یہ اللہ میاں کے آدمی کو یہ باٹا کی سیل نہیں لگی ہوتی ہے کہ آدمی مرے گا, قبر میں جائے گا, ایک فرشتہ آئے گا, یہ کرے گا, وہ کرے گا. وہ ہر انسان کی تھوڑی سی الگ ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. تمہاری ماں اوپر پہنچی ہوئی ہے جنت میں, اور تمہیں اس کی خوشبو اس سے آئی کیونکہ تم بہت زیادہ افسردہ تھے. میں آپ لوگوں کو صرف ایک کہوں گا, قرآن پاک کی آیت ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم والعصر الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اس میں اللہ تعالیٰ نے حق کی بات پہلے کی ہے, صبر کی بات بعد میں کی ہے. آپ سب جو یہاں بیٹھے, میں آپ سے سوال کرتا ہوں, آپ لوگ پہلے حق پہ رہتے ہیں یا پہلے صبر کرتے ہیں؟ اس کا جواب آپ بھی جانتے ہیں. ہماری قوم, آپ سب کے سب صبر تو بہت زیادہ کرتے ہیں, حق کے بارے میں آپ لوگ سوچتے بھی نہیں. جس دن آپ نے اور اس قوم نے حق کے بارے میں سوچا نا, اس دن آپ سب بدل جائیں گے, آپ کی زندگیاں بدل جائیں گی. بہت شکریہ آپ کا. اللہ حافظ. دو کی گفتگو تو آپ نے سن لی. اب تیسرے بھائی جو ہے, حسان بھائی جو ہے, ان کی گفتگو تو وہ منع کر رہے ہیں. لیکن میں آپ گزارش کروں گا, ہمارے صاحب صدر آج کی محفل کے ریفرنس کے ذریعے صدارت کر رہے ہیں, جناب محمد احمد سرواری صاحب. سلیم بوالی صاحب, یہ مائک جو ہے یہ ان کے ہاتھ میں آگے دیکھ لیجیے تاکہ یہ بول سکے. جناب محمد احمد سرواری صاحب
کل اثاثہ ہیں ہمارے بھوپال کے جناب محمد احمد سزواری صاحب. نہیں صرف یہ کہہ دیں کہ یاد رکھیں ان کو دعاؤں میں، بس اتنا دے ایز اٹ از. وہاں پر وہ وہاں سے اٹھیں گے. ادھر آ جائیے. اوکے 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 اوکے. کرسی خرید کر لیں گے. حضرات، بزرگی کے جہاں فائدے وہاں نقصانات ہیں. یہ میں اس کا نشانہ بنا. یعنی ایک طرف لوگ عزت عطا کر رہے ہیں، دوسری طرف میری مجبوریاں. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میں شگفتہ فرد، اویس انصاری اور قمر النساء قمر کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ڈاکٹر عطیہ عقیل کا اتنا مجمع جمع. یہ ان کی کارگزاری. حضرات، میں بہت مختصر تقریر کروں گا. ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، میں عطیہ خلیل کی پوری عمر جانتا ہوں. یہ میری بیوی کی ماموزاد بہن. علامہ خلیل کی 6 بیٹی، ان میں سے ایک بڑی رقیہ اور دوسری عطیہ، انہوں نے عربی، باقی 4. میں جب غور کرتا ہوں تو اس نتیجے پہ پہنچتا ہوں کہ ایک معمولی لڑکی بے وسائل اپنی ذاتی محنت یہ درجے حاصل کرتے اور تعلیمی معیار پر کہ وہ PhD کرتے. کراچی یونیورسٹی شعبہ عربی میں چیئرمین ہو گئے. سعودیہ میں سعودی مدرسے میں پڑھا. یہ کیا تھا؟ صرف اس کی ذاتی محنت. اس لیے کہ اس کے صرف 7-8 سال جو بھوپال میں علامہ خلیل کے گزرے وہ عمل کیا. جب علامہ یہاں آئے تو یہاں وہ بیکار، ان کو کوئی روزہ. ان کو 6 بیٹیوں، 2 بیٹوں، 1 بیوی، 1 بیوہ بہن. وہ کیسے گزر کرتے ہیں اور کیسے لوگ تعلیم پائے. دوسری ایک چیز یہ کہنا چاہتا کہ عطیہ سوائے MA کے MA کی کلاسز باقی سارا اس کی تعلیم کا اس کے والد کی مرضی، بہن کی مرضی. رقیہ بہت عالم، رقیہ بہت عالم فاضل. ان کی کتابیں ہیں، انہوں نے اس کو پڑھایا. یہ سب سے پہلے یہ میرا خیال ہے 20-21 سال کی تھی جب اس نے
تو الحکیم توفیق کی کتاب سیرت نبوی کا اردو میں ترجمہ. یہ ٹھیک ہے تو اس نے ترجمہ مجھے دکھایا اور اس کے بعد وہ چھپا. اور آپ کو تعجب ہوگا وہ اتنا مقبول ہوا اس کے ساتھ جو ہے وہ شاعر. پھر اس نے دوسری کتابوں کے ترجمے آوا مسلسل کر. اسی زمانے میں وہ عربی پڑھتی رہی اور انگریزی میٹرک کیا, انٹر کیا, بی اے کیا, پھر ایم اے میں داخل اور اس کے بعد پی ایچ ڈی کے لیے باقاعدہ نہیں. کیا کوئی باور کر سکتا ہے؟ میں قدر باور میں اسے چھیڑا کرتا تھا. جو اس نے جب پہلا مضمون لکھا تو ماہ نو میں, تو میں نے کہا میں اردو تمہیں مضمون نگار مانوں, اور تمہارا مضمون ماہ نو میں تو سرکاری. ایک دن وہ لائی کہتے کہ دولہا بھائی یہ اب میں آپ کے برابر. تو یہ اس کا حوصلہ, میں اس کے حوصلے کی دا. پھر اس نے اپنے بچوں کی شاعری کی, اس کی شاعری کی کتاب سایہ ہے کہ تو بڑی نایاب کتاب. علی رضا اور ہاشم رضا اس کی تعریف کرتے. ایک کارنامہ جس کو لوگوں نے بالکل نظر انداز کیا, اویس صاحب وہ قرآن شریف کا ترجمہ کرنا چاہتے کیا. وہ انہوں نے مختلف طریقے سے اس میں رنگین کہ یہ حرف رنگین ہے. اب وہ عربی عربی یعنی جانتے تھے, لیکن عربی داں ہونے کا انہیں ضرورت تھی کسی عربی. عطیہ کا اتفاق سے پہلی شادی کی علیحدگی ہو جائے, اس کی نشانی یہاں پر. افتخار عالمی جو ان کے پہلے شوہر وہ بھی عالم, ان کے ایک دو بلند چلے گئے. عمران الارشد ان پر ایک مضمون لکھا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نائلہ ہندوستان کی عربی بڑے احسان. یہ ہمیشہ یاد رہے. اردو تو اس قرآن شریف عطیہ کا, اس کے بعد اویس صاحب کو یہ کہنے کا حق ہو گیا کہ انہوں نے ایک عربی اور نثر عربی خاندان سے مشورہ کیا. وہ اس کا مشورہ آخر میں یہ برابر کام. آخر میں نے 2 کتابیں لکھی. ایک ان کے بہنوئی انہوں نے امام تیمیہ کی کتاب کا عربی میں وہ اس کا ترجمہ انہوں نے کیا, لیکن بہت سے مکمل نہیں.
अतिया ने उसको मुकम्मल किया और छपाया। दूसरा एक और है कुरान और अमली ज़िंदगी, यह भी अतिया का काम है, यह उसकी खालिद किताब। इस तरह अतिया को अल्लाह मग़फ़िरत, अल्लाह मैं खबर आपा, जब तक आप यहाँ नहीं आएंगी ना, ये हमारा फंक्शन ख़त्म नहीं होगा। कमला जी आप 1 मिनट के लिए आ जाइए, सिर्फ 1 मिनट के लिए। खबर आपा आप 1-2 लफ्ज़ बोल लीजिए, क्योंकि आपकी मौजूदगी आपका हमारे लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहमानान गिरामी, हाजरीन और बिलखुसूस हमारी अतियापा का ख़ानदान, आप सब के लिए इस इज्तिमा में दुआ ही कर सकती हूँ कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, और हम पीछे रहने वालों को न सिर्फ उनकी तक़लीद करने की बल्कि उनके जो अमल थे मोहब्बतों के, उसको फैलाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, क्योंकि इस कायनात में जो भी कुछ है मोहब्बत का फैलाव है। और ये आज की तकरीब मोहब्बतों का एक ऐसा फैलाव है। अगर मैं अपने अतियापा के लिए आज बोलना चाहती तो मेरे पास तो वो ख़जाना है कि शायद मैं लिख ही सकती हूँ, बोल नहीं सकती, क्योंकि तबीयत कुछ हमारी ख़राब चल रही है कई दिन से। लेकिन इंशाअल्लाह ताला उनकी बरसी पे हम साथ होंगे, और उसमें मैं बताऊंगी कि हमारा उनका बचपन का साथ था। वो मुझसे कुछ बड़ी थी, कुछ काफ़ी बड़ी थी। उनकी छोटी बहन चचाजाद बहन जो थी अज़रा, वो मेरी दोस्त थी। सईदा जो थी वो नुज़रत बाजी की दोस्त थी। हमारा घर मोहल्ले में ही था। हमें बाहर जैसी खबर मिली तो मैंने शगुफ्ता से कहा कि हम एक ताज़ियती इजलास रख लें। तो अल्लाह ताला शगुफ्ता को, उवैस मियाँ को अल्लाह ताला इसकी जज़ा दे कि वो हमारी न सिर्फ ज़ुबान की आवाज़ सुन लेते हैं, दिल की आवाज़ भी सुन लेते हैं। अल्लाह ताला इनको उम्र दराज दे और हम सबको इस महफ़िलों के बहाने गम और खुशी की जोड़े रखें। जब तक हमारी सांसें हैं इंशाअल्लाह ताला दुआ करते रहेंगे कि हम इसी तरह जमा होते रहें, खुशी में भी गम में भी। और अल्लाह ताला सब्ज़ वारिस साहब को, जो मेरा अपना काबिल फ़ख्र ख़ानदान है हमारा, इनका साया हमारे सर पर मज़ीद ताबीर रखे, कायम रखे। मैं एक बात कहना भूल गया, इनका एक कज़न सलमान अंसारी शिकागो में, उसने 4 सफ़े का ताज़ियतनामा या मज़मून अतिया पर अंग्रेजी में लिखा, वो मुझे भेजा। वो बड़ा नायाब मज़मून। मैंने कहा कि उसे किसी अंग्रेजी रिसाले में छुपाया। सलमान अंसारी। मौजूद ख़वातीन हज़रात, मैं महबान भोपाल फोरम की तरफ से और आपकी बहुत सी सीनियर मेंबर तंजीम फलाह ख़वातीन, नसीम अख्तर की जानिब से, फ़रहत मोहसिन की जानिब से, सलीम भोपाली साहब की जानिब से, हबीब भोपाली साहब की जानिब से, कमल खबर साहबा की जानिब से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। खाना हाजिर है। खाना हमने, असल बात यह है कि नहीं, बात ये नहीं, सुनिए बात ये है कि अब वक्त जो है ना ख़त्म हो गया है, तो अब मैं गुजारिश है कि आप लोग खाने के लिए तशरीफ ले जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। एक सेकंड, मैं आप लोगों से इल्तिमास कर रही हूँ कि ये छोटी सी नज़र मेरी बहन ने लिखी है, मेरी अपनी खाला ने। खाला हमेशा हौसला अफजाई करती है। मुझे बहुत याद आता है। 10 में से 10 नंबर दे दिए थे। अतिया खाला इल्म का दरिया नहीं तूफान है, मौज है बिखरी हुई के एक जरी इंसान है।
نانی دادی خالہ پھپھی سب رتوں میں یہ جدا، درس دینا ان کا شیوا دل ربا مسکان ہے، فکر کرتی ہیں وہ سب کی اپنے ہو یا غیر، مینار ہے یہ عظمتوں کا کتنی یہ مہان ہے، لکھنا پڑھنا شعر کہنا علم میں بافیض ہیں، اپنے والد کی صفت میں شایان شان ہے، سیرت ہو یا تفسیر قرآن کے بے حد قریب، ان سے عربی سیکھنا یہ میرے ارمان ہے، میں کہاں سے لاؤں؟ بہت شکریہ۔ اس کو بھی منظر میں